سورۃ البقرہ قرآن کریم کی طویل ترین مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ المعجم الکبیر الطبرانی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنی میت کو دفن کر لو تو اس کے سرہانے کی طرف سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات اور اس کے پاؤں کی طرف آخری آیات کی تلاوت کرو۔ سورۃ البقرہ اس کا نام رکھنے کی وجہ تسمیہ، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جرم و سزا اور سراغ رسانی کا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا، جس میں مجرم کی نشاندہی معجزانہ طریقے پر کی گئی تھی۔ اس معجزانہ واقعے کی طرف اشارہ اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع میں کیا گیا ہے، اور اس میں بقرہ اس گائے کا ذکر ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کو حروف مقطعات سے شروع کیا گیا، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس دعا کی قبولیت کا اشارہ دے دیا جو انہوں نے سورۃ الفاتحہ میں مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ تو قرآن کریم کی صورت میں اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، قرآن کریم جیسی عظیم کتاب دے کر اہدنا الصراط، سیدھے راہ کی طرف ہدایت اور سیدھی راہ کی طرف ایک رستہ قرآن کریم کی صورت میں دے دیا۔ مسلمانوں میں چونکہ اب ایک ریاست قائم ہو چکی تھی، اور نظام مملکت کو چلانے کے لیے جن اصول اور قواعد کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دے دیا۔ اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات، عمرانیات، اقتصادیات، معاشیات، اصول و احکام سب اس میں بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے رکوع میں مسلمانوں کے ایمان کی بنیادی اساس ایمان بالغیب کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر، اللہ کی وحی جو جس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، ان پر ایمان لانا، جہنم اور جنت پر ایمان لانا، اسی طرح مرنے کے بعد اٹھنے کے دن پر ایمان لانا، یہ ایمان بالغیب ہے جو مومن و مسلمانوں کا بنیادی اساس ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ، تحویل قبلہ اور توحید پر زبردست دلائل کیے گئے ہیں، اور ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم ہے، بیت اللہ کے حج کا، جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے، والدین اور رشتہ داروں، قرابت داروں کے حقوق کا ذکر ہے، زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف کا ذکر ہے، اور اسی طرح اس صورت میں اللہ رب العزت نے یتیموں کی کفالت کا بھی حکم دیا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے احکام، آئلی زندگی، مسلمانوں کی زندگی میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں، جن میں نکاح ہے، طلاق ہے، رضاعت ہے، عدت ہے، ایلا ہے، خلا ہے، حلالہ ہے،
ان تمام کا ذکر بھی اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح قسم کھانے کا شرعی حکم، جادو کے حرام ہونے کا حکم، اور اسی طرح قتل ناحق کی ممانعت سورۃ البقرہ میں کی گئی ہے۔ اسی طرح قاتل پر جو قصاص ہے اس کو واجب کیا گیا اور اس پر لازم کیا گیا، اور یہ چیز واضح کی گئی کہ جو شخص قتل کرے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے، نہ کہ اس کے گناہ کی سزا کسی اور کو دی جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے کی سخت ممانعت کی ہے۔ شراب، جوئے اور سود کی حرمت کا ذکر ہے۔ ایام حیض میں عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی ممانعت، حرمت کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح اس سورۃ البقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات، اپنی صفات، وحدت اور وحدانیت پر زبردست دلائل قائم کیے ہیں، اور وہ آیت قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اسی سورۃ البقرہ میں قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت کیمیت کے اعتبار سے وہ بھی ہے، اور اسے آیت المدائنہ بھی کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرض کو لکھنے، کاروباری معاملات میں مردوں اور عورتوں کو گواہ بنانے، رہن رکھنے، امانت ادا کرنے اور گواہی کو ادا کرنے، گواہی دینے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارتحال کا بھی اشارہ ہے۔ وہ آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع انتہائی اہم رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی ربوبیت کا ذکر کیا، اور اپنے نیک بندوں کی مختلف صفات بھی بیان کی، جن میں سے ایک صفت ان کی یہ ہے کہ جب ان پر کوئی بھی چیز اترتی ہے، کوئی بھی حکم دیا جاتا ہے، تو وہ اسے سنتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنے رب سے بخشش مانگتے ہیں۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں مجھے عرش عظیم کے نیچے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے اس سے عطا فرمائی گئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملیں۔ یہ وہ انعام عظیم ہے جو اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ ان آیات کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ ان آیات کو حفظ کرے اور دعا میں ضرور پڑھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اے اللہ، جو بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ ڈال۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ہمیں معاف فرما، ہماری بخشش فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔